اس میں ہم ان باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا باعث ہے، اور جو بھی انسان ان صفات کو اپناتا ہے تو اس سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت تو یقیناً انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ تو یہ ایک کتاب ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی، حیات المسلمین، کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ ہم آج کل اس کا درس کر رہے ہیں۔ تو آج 10واں اصول ہے جو انہوں نے بیان فرمایا، اور اس کے عنوان انہوں نے دیا ہے اپنی جان کے حقوق اور ان حقوق کی ادائیگی۔ جس طرح انسان کے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں، والد کا حقوق ہے، والدہ کا حقوق ہے، بیوی کا حق ہے، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، جب یہ سارے حقوق اللہ نے انسان کے اوپر لازم کیے ہیں، وہی انسان پر اپنے آپ کا بھی حق ہے، اپنی جان کا بھی حق ہے، اپنے جسم کا بھی حق ہے۔ اور یہ انسان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے اس انسان کو دیا ہوا ہے، اور اس انسان کو اپنے جسم کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اور اپنے جسم کے حقوق کو پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا حق ہے۔ اسے 3 چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے صحت کا خیال رکھنا چاہیے، انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور جان بوجھ کر ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی صحت کا نقصان ہوتا ہو۔ اور اس میں جو چیزیں اہم ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنی خوراک، اپنے کھانے پینے کا انسان کو خیال کرنا چاہیے، اور خوراک میں پھر یہ ہے کہ نہ تو اتنا حد سے زیادہ کھائے کہ مسائل پیدا ہو جائیں۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حد سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، اور نہ اتنا کم کھائے کہ جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے۔ ایک مناسب خوراک ہونی چاہیے، اور اسی طرح دوسرے حقوق بھی بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اور یہ جو صحت ہے پھر اس کے 3 اصول بیان فرمائے کہ یہ 3 چیزوں سے ہی بہتر ہوتی ہے۔ ایک تو کھانا اور پینا ہے، ایک ہے اس کی نیند، کہ جتنی نیند کی ضرورت ہے اس بقدر ضرورت انسان نیند کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائے، اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے پریشان ہونے سے بچائے۔ یہ 3 چیزیں، اور اللہ معاف فرمائے، یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہے، اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہمارا جسم، ہم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول، جب حضرت ابراہیم اللہ کی نعمتوں کو شمار فرماتے ہوئے تبلیغ کر رہے تھے تو فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دے دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ صحت بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، صحت مند ہونا بھی انسان کی ایک بنیادی حق ہے جو اللہ نے اس کے اوپر رکھا ہے کہ اے انسان، جب میں نے تجھے اچھا جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو کیوں بیماریوں میں پھنساتا ہے؟ اپنے آپ کی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی انسان کے اوپر ضروری ہے۔ فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں اور ان دشمنوں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے قوت تیار رکھو۔ سورہ انفال میں اس میں قوت کی حفاظت کا صاف حکم دیا گیا ہے۔ مسلم بن عقبہ بن عامر کی ایک روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت سے مراد تیر اندازی لی ہے، اور اس کو قوت اس لیے فرمایا کہ تیر اندازی کرنے سے دین کی مضبوطی تو ہے ہی ہے، دل بھی مضبوط ہوتا ہے، جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، کثرت ہے نا، ورزش ہے تو اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تیر اندازی کیا کرو، اور اس میں دوڑنا بھاگنا بھی پڑتا ہے جس سے جسم مضبوط ہوتا ہے، اور یہ اس زمانے کا ہتھیار تھا۔ تیر اس زمانے کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا، جس طرح آج ڈرون ہے، آج میزائل ہے، اس زمانے کا سب سے خطرناک ہتھیار تیر تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اس زمانے کا جو ہتھیار تھا اس کا اللہ نے ذکر کر دیا، اور اس زمانے کے جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ سارے کے سارے تیر کے حکم میں ہیں۔ وہ ڈرون
ڈرون ہو، میزائل ہو، ایٹم بم ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے مسلمانوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے تو پھر پڑھنا پڑے گا نا۔ لوگ کہتے ہیں علماء پہ بیچاروں پہ، علماء بیچارہ سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، جو بات نہیں کر سکتے ہو مولوی پہ لگا دو کہ مولوی یہ کہتا ہے۔ تو علماء پہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ مولوی پڑھنے نہیں دیتے۔ بھائی اسلام نے آپ کو کہا ہے پڑھنے کا، مولوی کیا کرے گا؟ اسلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ قوت کی چیزیں حاصل کرو، ڈرون حاصل کرو، میزائل ٹیکنالوجی لو، ایٹم بم بناؤ، طیارے بناؤ۔ اس کے لیے پھر آپ کو سائنس پڑھنی پڑے گی نہیں پڑھنی پڑے گی، ٹیکنالوجی لینی پڑے گی نہیں لینی پڑے گی؟ تو کہاں اسلام نے روکا ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو؟ اسلام تو خود یہ حکم دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ تو جب ہوں گی جب آپ تعلیم حاصل کریں گے۔ تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے نہیں ہیں اور پھر لگا دیتے ہیں دوسروں پر کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ایک تیسری روایت ذکر کرتے ہیں، اللہ نے مسلمان کو بے موقع بلا وجہ مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ مال کی تنگی سے جان کی پریشانی ہوتی ہے اور پریشانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جتنے بھی معاملات انسان کے دل کو پریشان کرتے ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے، ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے۔ ہر وہ معاملہ جس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کوشش کرے کہ اس سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو زیادہ جاگنے سے اور نفلی روزوں کی زیادتی کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ شب بیداری وہ ہے جو عبادت کے لیے کی جاتی تھی۔ بعض صحابہ ساری رات نوافل پڑھتے تھے اور سوتے نہیں تھے، اور بعض صحابہ ایسے تھے سارے ایام روزے رکھتے تھے، افطار ہی نہیں کرتے تھے، پورا ہفتہ روزے، پورے مہینے روزوں میں گزر جاتے تھے۔ تو ہم تو راتوں کو کسی اور کام کے لیے جاگتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم تو گپ شپ ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کے لیے جاگتے ہیں۔ صحابہ جو جاگتے تھے وہ اللہ کی عبادت کے لیے جاگتے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ بعض صحابہ رات کو سوتے ہی نہیں ہیں اور بعض صحابہ ایسے ہیں جو روزہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا پوری رات جاگنے کی تم کو اجازت نہیں ہے، روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ آنکھ کا حق یہ ہے کہ انسان اسے بند کرے سو جائے، اور جسم کا حق یہ ہے کہ تھوڑا اس کو آرام پہنچنا چاہیے۔ روزانہ آپ روزہ رکھیں گے تو جسم پر آرام نہیں پہنچے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ محنت کرنے سے اور زیادہ جاگنے سے روک دیا، کیونکہ اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے، اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی بیماری آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے ہر وہ عمل جس سے صحت، حتیٰ کہ عبادت بھی، اگر عبادت کی وجہ سے بھی صحت خراب ہو رہی ہے، نفلی عبادت ہے، فرض نہیں، فرض تو ہر حال میں پورے کرنے، نفلی عبادت کی وجہ سے بھی صحت خراب ہوتی ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں خسارے میں رہتے ہیں، یعنی ان سے پورا کام نہیں لیتے، اور اگر اس سے کام لے تو ان کے دین اور دنیا کا نفع ہو جائے۔ ایک صحت اور دوسری بے فکری۔ ایک صحت ایسی چیز ہے جب انسان صحت ہو، صحت مند ہو، زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرے، اور دوسرا فراغت، جب کوئی کام نہ ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار کوئی کام نہیں ہے چلو مووی دیکھتے ہیں، چلو کوئی کام نہیں ہے گانے سنتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ کام نہیں ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، یار کوئی کام نہیں ہے چلو ذکر کرتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے چلو اچھا وقت ہے تلاوت کر لیتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے چلو درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ نیکی کو وہ کام جو فارغ اوقات ہے انہیں ہمیں نیکی میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے صحت اور فراغت کا نعمت ہونا معلوم ہوتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دین میں مدد ملتی ہے، اور بے فکری اس وقت ہوگی جب انسان کے پاس یا تو اچھا خاصا مال ہو یا اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو پریشانی اور فاقہ، مال کی کمی کا ہونا، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کو رزق حلال
حلال میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کمائی کرنے میں. ہم کہتے ہیں یار وہ تو سارا دن، ہاں ایسا نہ ہو کہ عبادتیں چھوٹ جائیں. عبادت پوری ہو، پھر انسان بے شک پورا وقت تجارت کو دے دے. ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا حریص ہے، سارا دن تجارت میں لگا رہتا ہے. حریص نہیں ہے، وہ اس کے حلال کما رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے. جب اس کے پاس مال اور دولت آ جائے گا اس کی فکر دور ہو جائے گی، اور یہ فکر کس لیے دور ہوگی؟ تاکہ وہ عبادت کر سکے. تو انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنے رزق حلال کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے. آج کل اس میں بھی بعض لوگ کوتاہی کرتے ہیں. حضرت عمر بن میمون العودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، قیمتی سمجھو. 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 دوسری چیز آنے سے پہلے ان چیزوں کی قدر کرو اور ان کو دین کے کاموں، یعنی ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنے دین کے لیے استعمال کرو. نمبر 1، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، جوانی بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر عبادت کریں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جوانی میں عبادت کر لو جتنی عبادت کر سکتے ہو. بڑھاپا آ گیا پھر تمہیں کسی کام کے نہیں رہو گے. جوانی عبادت کا وقت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بوڑھے ہو جائیں گے حج کرنے جائیں گے. بھائی حج میں کرے گا کیا جا کے؟ وہاں تو چلنے کا کام ہے، وہاں تو محنت کا کام ہے، وہاں تو دقت ہے، وہاں تو مشقت ہے. وہ 70 سال کے ہو جائیں گے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر حج نہیں کیا تو 70 سال میں بھی کرے. بوڑھے کا حج بھی مقبول ہے اور اللہ اس کی زیادہ قدر کرتے ہیں. لیکن حج وہ ہے جو جوانی کا ہے. انسان کے پاس ہر نعمت ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، جاگ سکتا ہے، مشقت اٹھا سکتا ہے. تو عبادت وہ اچھی جو جوانی کی ہے. کیوں کہ بڑھاپے میں جب وہ عبادت نہیں کر سکتا، اگر اس کا معمول زندگی کا بنا ہوا ہے عبادت کا، تو پھر اسے اس کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے. مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، وہ دن میں مثال کے طور پر 50 رکعت نماز پڑھتا ہے پورے 24 گھنٹے میں نوافل. عمر بڑھتی گئی، ایک وقت ایسا آیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ 50 رکعت نہیں پڑھ سکتا. اب وہ 5-10 رکعت پہ آ گیا، لیکن اللہ اسے ثواب 50 کا ہی عطا فرماتے رہتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اس کے معمول اس کا لکھتے رہو. ایک آدمی ہے ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے، پھر بیمار ہو گیا 3 روزے نہیں رکھ سکتا، اللہ اسے ثواب دیتے رہتے ہیں. تو یہ جوانی ایسی چیز ہے جس کو ہم نے عبادت کے لیے استعمال کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جوانی کو خرچ کرو اللہ معاف فرمائے، اللہ کی نافرمانیاں کرو، یہ کرو وہ کرو، رشوت لو، ڈاکے ڈالو، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے جب عبادت کریں گے. پھر عبادت کسی بعد ایسا ہوتا ہے بوڑھا عبادت کر ہی نہیں پاتا، اور کرنا بھی چاہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی. تو فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے قیمتی سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے قیمتی سمجھو، اور مالداری کو، دولت کو فقر اور فاقے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فراغت کو، بے فکری کو، پریشانی آنے سے پہلے قیمتی سمجھو، اور زندگی کو مرنے سے پہلے قیمتی سمجھو. مر گئے تو سارا ختم ہو گیا. ہم کہتے ہیں کل عبادت کریں گے، پرسوں کریں گے، اس رمضان کو جوار، یہ رمضان نہیں، اگلے رمضان ہم محنت کر لیں گے. اگلا رمضان پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس سے پہلے موت آ گئی، اس سے پہلے موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، مغرب پڑھ لیں گے. اللہ کے بندے مغرب کا وقت آئے گا نہیں آئے گا تجھے کیا پتا؟ جو وقت اللہ نے تجھے دیا ہے، آج یہ رمضان دیا ہے، اسی رمضان محنت کر لے. عصر کی اذان ہو گئی ہے، عصر کی نماز پڑھ لے. مغرب کا وقت ملا دوبارہ پڑھ لینا، عشاء کا وقت ملا دوبارہ پڑھ لینا. تو ایک وقت ٹالنا نہیں چاہیے عبادت کو. معلوم ہوا جوانی میں جو صحت اور قوت ہوتی ہے، اور بے فکری کی زندگی اور مالی گنجائش، یہ ساری چیزیں بڑی نعمتیں ہیں. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس میں مختلف قسم کی احادیث جمع کی ہیں، جس میں کھانے کا ذکر بھی ہے، پینے کا ذکر بھی ہے، اور مال اور دولت کے حاصل کرنے کا ذکر بھی ہے، اور اگر کوئی بیماری اور پریشانی آ جائے تو اس سے نمٹنے کا ذکر بھی ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں دنیا میں اتاری ہیں، اور
ہر بیماری کے لیے ایک دوا بھی بنائی ہے، تو سو تم دوا کھایا کرو اور حرام چیز کی دوائی استعمال نہ کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو، اللہ نے جو بیماری اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی جہالت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، جیسے ابھی دیکھیے نا کرونا بیماری آئی تو انسان کی تیاری نہیں تھی، ہمیں اس کی دوا کا پتہ نہیں تھا، پھر ہم نے لوگوں نے ریسرچ کی، سائنسدانوں نے ریسرچ کی، ایک ویکسین بنا لی، ایک دوا بنا لی۔ تو ہر چیز کی اللہ نے دوا بنا رکھی ہے۔ ایک تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس پر ریسرچ کرتے رہیں، اور دوسرا انسان ہر بیماری کا علاج کروائے۔ علاج کروانا یہ سنت نبوی ہے، دوا استعمال کرے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ دوا حلال چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے، حرام چیزوں پر دوا مشتمل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ، انسان کا جو معدہ ہے یہ اس کے بدن کا حوض ہے۔ حوض سمجھتے ہیں نا جہاں پانی جمع ہوتا ہے، تو فرمایا انسان کا معدہ اس کے بدن کا حوض ہے، اور انسان کی رگیں معدے سے ہی اپنی غذا حاصل کرتی ہیں۔ اگر معدہ درست ہوگا تو رگیں صحت مند ہوں گی، اور اگر معدہ خراب ہوگا تو رگوں کے ذریعے سے یہ بیماری پورے جسم میں پھیل جائے گی۔ تو معدے کی حفاظت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو جس طرح معدے کی حفاظت اس سے ہے کہ ہم ایسی چیزیں نہ کھائیں جو معدہ خراب کرتی ہوں، قبض کرتی ہوں، جلن پیدا کرتی ہوں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ حلال چیزیں استعمال کریں۔ اگر حرام چیز ہم نے کھائی تو ہمارے معدے میں حرام گیا اور پھر پورے جسم میں پھیل گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے والی چیزوں کا خصوصی خیال کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، بھوک سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور فرمایا کہ وہ بھوک بڑا برا خواب ہے، ایک بری چیز ہے۔ تو دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھوک جو تنگ دستی کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے پناہ مانگی ہے، اس سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے اتنا مال اور دولت دے رکھنا کہ میرا پیٹ بھرا رہے، میں کھاتا پیتا رہوں۔ اور بھوک سے جناب نبی کریم، ہاں ایک بھوک وہ ہے جو محمود ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، وہ بھوک وہ ہے جو روزے کی حالت میں ہے، جو انسان کم کھاتا ہے یا روزہ رکھتا ہے عبادت کے لیے ہے۔ اور ایک بھوک وہ ہے جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے ہے کہ انسان کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، خوراک میں کمی ہو گئی، قحط سالی پھیل گئی نعوذ باللہ۔ ان چیزوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت قوت والا مومن، قوت سے بات علماء نے صحت مراد لی ہے، بہرحال قوت اور صحت ایک ہی چیز سمجھی جا سکتی ہے۔ طاقتور مومن اللہ کے ہاں کم طاقت والے مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنی جسم کا بھی خیال کرتا ہے اور کثرت بھی کرتا ہے، کثرت سے مراد ہے ورزش کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، تر و تازہ توانا رہتا ہے، یہ انسان اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اس مسلمان سے جو ہماری طرح یا میری طرح ڈھیلا ڈھالا ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ دوڑتا ہے، تو اس سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو وہ ہے جو چست اور توانا ہو۔ تو دیکھیں بہت سے ہمارے بھائی وہ ورزش تو کرتے ہی ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، بعض ساتھی تو ایک گھنٹے دو گھنٹے کی ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس نیت سے کریں کہ میں قوت اور طاقت حاصل کروں تاکہ اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہم نے ورزش تو کرنی ہے، لیکن اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے۔ جب حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب قوت اللہ کے ہاں اتنی زیادہ محبوب چیز ہے تو اس قوت کو باقی رکھنا، اس میں اضافے کی کوشش کرنا، اور وہ چیزیں ان چیزوں سے احتیاط کرنا، یہ سب ہمارے ایمان کا مطلوب ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس میں غذا کا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کر دینا،
یا ہم بستری میں زیادہ قوت سے زیادہ کوشش کرنا، زیادہ ہم بستری کرنا، ایسی چیز کھانا جس سے بیماری پیدا ہو جائے، یا بد پرہیزی کرنا۔ ایک آدمی کو اللہ معاف فرمائے شوگر کی بیماری ہے، وہ چینی کھا لیتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، یہ اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ایک آدمی کو بلڈ پریشر ہے، پھر وہ نمک کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے تو بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہے۔ بھائی بسم اللہ تو پڑھ کے کھایا، لیکن اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو نہیں کھا سکتا۔ ایسی بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے یا جلدی نہ جائے اور بیماری میں اضافہ ہو جائے، یہ سب چیزیں اس حدیث میں داخل ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح قوت بڑھانے کے لیے ورزش کرنا، دوڑنا، بھاگنا، پیدل چلنا اور ان چیزوں کی عادت بنا لینا۔ جس اسلحے کی قانون اجازت دیتا ہو، اجازت لے کر وہ اسلحہ اپنے پاس رکھنا اور اس کی مشق کرتے رہنا، اس کو چلانے کا طریقہ سیکھنا، یہ سب بھی اس حدیث میں داخل ہے۔ مگر ضروری یہ ہے کہ قانون اور شریعت کی حد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جس چیز کی اجازت ہے، آپ کہیں بھی مولوی صاحب نے کہا تھا قوت والی چیزیں اللہ کو پسند ہیں تو میں تو توپ اپنے گھر میں رکھوں گا۔ بھائی توپ قانون کے مطابق آپ نہیں رکھ سکتے، میزائل آپ نہیں رکھ سکتے۔ جو ہتھیار قانون کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں، آپ لائسنس حاصل کریں، وہ ہتھیار خریدیں اور اس ہتھیار کو چلانے کی مشق کریں۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ عبادت میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت کا حصہ ہیں۔ تو کیونکہ ان تمام چیزوں سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور یہ چیز مطلوب ہے، اور ہر وہ چیز جس سے سکون برباد ہوتا ہو، ہر وہ چیز اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہیں چند باتیں، یہ ایک بڑا باب ہے، اور بھی بہت سی روایات کو اور بہت سی چیزوں کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں پر جمع کیا ہے، اور آخر میں پھر ان کا خلاصہ یوں نکالا ہے۔ ان آیات اور احادیث سے صحت اور قوت اور سکون یعنی امن اور عافیت اور راحت کا مطلوب ہونا صاف صاف معلوم ہوتا ہے، اور اللہ نے جا بجا اس کو بیان فرمایا ہے۔ جو افعال ان چیزوں میں خلل ڈالتے ہوں، اگر وہ مقاصد واجب ہوں اور خلل یقینی اور شدید ہے، تو وہ خلل ڈالنے والی چیزیں حرام ہیں۔ مثال کے طور پر صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں، نشہ یقیناً انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، تو نشہ حرام ہے، نشہ حرام ہے، کسی قسم کا بھی نشہ ہو۔ آج کل لوگ گٹکا کھاتے ہیں، اور میڈیکل پھر یہ ثابت کرتی ہے کہ گٹکا کھانے سے کینسر ہو جاتا ہے، تو یہ گٹکا پھر کھانا حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کو صحت کا نقصان ہو تو وہ چیز حرام ہے، اور جس میں نقصان یقینی نہ ہو لیکن احتمال نقصان کا بھی ہو، وہ پھر مکروہ ہے۔ اگر بدون بندہ کے اختیار میں، اگر اختیار کے ہم نے ہر قسم کی احتیاط کر لی اور ہر قسم کی کوشش کر لی، اس کے باوجود من جانب اللہ ایسے واقعات پیش آ جائیں جس سے صحت میں، قوت میں یا اطمینان اور سکون میں کمی ہوتی ہو، تو پھر یہ مصیبت ہے۔ اس کو برداشت کرنے پر ثواب ملتا ہے، اس کو کوشش کرے۔ پھر اگر اللہ کی طرف سے بیماری آ جاتی ہے، اللہ سے دعا کرتا رہے اور صبر کرتا رہے، علاج کرتا رہے، اور یقین رکھے کہ بیماری کے جتنے بھی دن گزریں گے اللہ اس پر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس سے غیبی مدد بھی ہوتی ہے دعا کرنے سے، اور پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان بیماریوں پر، ان مصائب پر صبر کرے اور دل سے مطمئن رہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، سب کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کو کوئی پریشانی آئی، کسی کو کوئی بیماری آئی، تو اللہ والا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ کی طرف سے پریشانیاں اور تکالیف آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ والے ان پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا اللہ کے نیک بندوں کی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور اپنی صحت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا جو کچھ سنا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین یا اللہ احادیث بیان کرنے میں، قرآن کی آیات بیان یا ترجمہ اور تشریح کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے. یا الہ العالمین اطمینان اور سکون والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی کشادگی، یا اللہ ہر قسم کی راحتیں اور اطمینان عطا فرما دے. یا اللہ اپنی رضا اپنا قرب عطا فرما دے. یا اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.